صاحب خطیب و امام مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جشن سفر معراج کو منعقد کرنے والے ذمہ داران کارکنان اور جملہ سامعین اور ناظرین، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد سورة بني إسرائيل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ تصور مدینہ میں ڈوب کر دل کی آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا کو رکھ کر بارگاہ رسالت میں درود پاک اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك. اللہ کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور احترام کے توسل سے چند مہینے کے بعد پھر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع. لیکن تعداد کم ہے، مگر اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. بے شک تعداد اس کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ آنے والے جو ہیں ان کی نیت کیا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہر نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا جو ہمارے نظر میں ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل سے لے کر ہماری نظر میں بڑے سے بڑا نیک عمل جو بھی بندہ کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. اپنی اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، اختیارات ہیں مگر توفیق اللہ کی ہے. تو میں ہوں آپ کو، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکریہ
ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس میں اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق دی، اور دوسرا انداز میں سمجھنے کی اس نے اجازت دی ہمیں۔ اگر یہاں آنے کی وہ اجازت نہ دیتا تو ہم نہیں آتے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود کوئی عذر ان کے مانے بھی نہیں، پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے انہیں اجازت ہی نہیں دی۔ اور امام صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، میں نے اعلان بھی کیا کہ اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا پھر کیسے ہوگا؟ تو دو چیزیں ہونا چاہیے کسی بھی کام کے لیے، شوق یا خوف۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں اس کی، یا تو شوق ہو یا خوف ہو، یا تو نیکی کی راہ میں قدم آگے بڑھانا، اور یہ کہنا وہ ہے آقا علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ جس کو ہم سفر معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس موضوع پر جہاں بھی میری گفتگو ہوئی ہے تو جملہ سفر معراج سے کہہ کر اور پھر جملہ بنتا ہے آپ کے درمیان میں نقطہ۔ جو حضرات سفر معراج کہتے ہیں میں ان کے اوپر تنقید نہیں کرتا، لیکن مجھے سفر معراج کا جملہ اچھا نہیں لگتا، میں اس کو سیر معراج کہتا ہوں، اس لیے کہ سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا مسافر سے دعا کرایا، سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر سفر جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ ہم ممبئی سے آتے جاتے ہیں، ہمیں درمیان میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سے اسٹیشن ہے، کیا کیا نام ہے۔ جب ممبئی سے چلتے ہیں تو دلی یاد رہتا ہے، دلی سے چلتے ہیں تو ممبئی یاد رہتا ہے، درمیان کے اسٹیشنوں کا ہمیں پتہ چلتا ہی نہیں، ٹرین مولا بھی نہیں ملتی۔ اگر ٹرین کہیں رکتی بھی ہے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر نماز کا وقت ہے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سفر، کیونکہ سفر جو ہے وہ ایک محدود ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا یہ سفر نہیں تھا، سیر تھی۔ ابھی بھی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، آپ کو اچھا لگے آپ بھی سیر مصطفیٰ ہے، سیر معراج سے، میرا جملہ اچھا نہیں لگے تو آپ وہی کہتے ہیں جو کہتے ہیں، لیکن میں اس کو سیر معراج مانتا ہوں، کیونکہ سفر میں آدمی جاتا تو وہ بازاروں کی تفریح نہیں کرتا ہے، وہ جس مقصد سے جاتا ہے وہ مقصد پورا کر کے واپس آتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو جب بلایا اور جب ہم لے گئے تو ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھائی، وہ جو مارکیٹ جو اللہ نے بنائی ہے اس مارکیٹ میں گھمایا، اس کے مال دکھائے، بڑے بڑے بازاروں کی سیر کرائے۔ اب وہ بازار، وہاں کے مال، وہاں کی مارکیٹیں کیسی ہیں وہ تو رب جانے یا پھر مصطفیٰ جانے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ معراج کا جو معجزہ ہے حضور کا، اس کو سمجھنے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ جتنی روحانیت آپ کی بلند و بالا ہوگی اتنا ہی باتیں میرا سمجھ میں آئے گا، جتنی روحانیت کمزور ہوگی اتنے ہی باتیں معراج کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوگی۔
वाक़े मेराज का ताल्लुक रूहानियत से है। और क्योंकि इस वाक़े मेराज को अल्लाह ने खुद एक आजमाइश बता दिया। अभी मैंने खुतबे मसूरा के बाद 15वें पारे में से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 वो तिलावत की। उसमें अल्लाह फरमाता है वमा जअलना रुय्या अल्लती अरीनाका इल्ला फितरतन लिन्नास व शजरतन मलऊनतन फिल कुरान। मेरे महबूब, ये जो हमने शब-ए मेराज आपको जो दिखाया, आपको जो बुलाया और आपको जो हिजाबात हटाकर जो हुस्न मुतलक का नजारा कराया, मेरे महबूब, एक तो ये वाक़े मेराज और एक वो शजर ज़क़ूम जो जहन्नम में है और जहन्नमियों की वो ग़िज़ा है, वो शजर ज़क़ूम और एक वाक़े मेराज लोगों के लिए हमने आज़माइश बना दिया। ला फितनतन लिन्नास, लोगों के लिए आज़माइश है। जब हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम में एक दरख्त है जिसकी ग़िज़ा जहन्नमियों को मिलेगी, अबू जहल चीख पड़ा, अबू लहब ने ठट्टे मारे। लो अजीब बात है कि जहन्नम एक तरफ तो कहते हैं कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग तेज है, उसकी तपिश, उसकी हरारत, और दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां एक दरख्त है। ये अजीब बात है कि आग में दरख्त। तो अबू जहल जैसे लोगों ने इनकार कर दिया, कैसे हो सकता है? लेकिन सिद्दीक़ अकबर और उस्मान और अली और उमर ने जब सुना तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो चाहे तो आग के अंदर दर्द पैदा कर दे, इसलिए कि वो कादिर मुतलक है। मेरे महबूब, जिस तरीके से शजर ज़क़ूम का इनकार कुफ़ार मक्का ने, कुरैश मक्का ने, अबू जहल और अबू लहब ने किया था, मेरे महबूब इसी तरीके से इस वाक़े मेराज का इनकार अबू जहल जैसे लोगों ने और उसके साथियों ने बड़े जोर शोर से किया। मगर जब आका ने फरमाया और जब सिद्दीक़ अकबर जैसे लोगों को पता चला कि हुजूर को रात के थोड़े से हिस्से में मेराज हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। सुभान अल्लाह। तो आज भी आप देखिए, जिनकी रूहानियत कमजोर होगी वो जाहिर बात है कि तरह तरह से ज़हनों को खराब करेंगे, और जिनकी रूहानियत मजबूत होगी वो सर झुकाकर तस्लीम कर देंगे। दूसरी एक बात और है, इसी बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह फरमाता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात हर उयूब से, हर नक्स से, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जब हुजूर ने ऐलान किया तो जाहिर बात है दुश्मन को मौका तलाश करता है। अबू जहल तो चीख पड़ा, अपनी पलटन को इकट्ठा कर दिया, उसने कहा लो रात के थोड़े से हिस्से में बैतुल मक़दिस भी से होकर के आ गए, आसमानों की सैर कराए, इस बात को कैसे मान ले? मगर किसी ने कहा होगा अबू जहल पागल है तू, ये हुजूर ने थोड़ी कहा कि मैं गया, हुजूर ने थोड़ी कहा कि मैं रात के हिस्से में चला गया। ऐलान मोहम्मद मुस्तफा ने नहीं किया। अगर मोहम्मद मुस्तफा ऐलान करते तो एतराज दुरुस्त था, किसी हद तक दुरुस्त था। ये अगर मोहम्मद मुस्तफा कहते मैं गया रात के हिस्से में, आसमानों पर मैं गया, बैतुल मक़दिस में गया, तो अगर एतराज करते तो किसी हद तक बात दुरुस्त तुम्हारी हो सकती थी। मोहम्मद मुस्तफा ने कब कहा कि मैं गया, बल्कि रब ने कहा मैं ले गया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एतराज अगर करना है तो फिर रब पर करो।
قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ احادیث مبارکہ میں کہ حضور نے کہا میں گیا، بلکہ رب نے کہا رب۔ اور دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جو جس میدان کا ہوتا ہے اس میں اس کو صلاحیت اعلیٰ قدر مراتب جیسی بھی ہوتی ہے، اس کو صلاحیت ہوتی ہے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، اب سے 50 سال پہلے 50 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے، اگر ان سے کوئی موبائل کی بات کرتا تو وہ سمجھتے نہیں سمجھتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 40 سال پہلے ایک تار کا سسٹم تھا، جو لوگ پردیش میں رہتے تار آتا تھا، تار نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بلکہ وہ ابھی شاید پچھلے سال وہ آفس بند ہو گیا سرکاری طور پر۔ تار کیا ہوتا تھا؟ نوجوانوں آپ سنو، تم موبائل چلاتے ہو، جب تار کا سسٹم تھا تو تار میں کیا تھا، بٹن ٹائپ جیسے ٹائپ رائٹر ہوتا ہے، وہ ایسا بیٹھا رہتا تھا، اور آپ پوسٹ آفس میں پہنچے، آپ نے کہا میرے بمبئی میں ماں رہتے ہیں یا باپ رہتے ہیں، مجھے انہیں خبر دینا ہے۔ کیا خبر دینا ہے؟ کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے جملے لکھ کر دیے اس کو، وہ زیروکس بھیجتا نہیں تھا، فیکس نہیں کرتا تھا، فون نہیں کرتا تھا، کچھ نہیں، اس نے یہاں سے ایک بٹن دبایا، جب بٹن دباتے تھے تو یہاں کا بٹن دبا ہوا وہ ممبئی کے پوسٹ آفس میں جا کر ٹک جیسی آواز ہوتی تھی اس کی، اور آواز جب نکلتی تھی ٹک جیسی، وہ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹک کا کیا مطلب ہے، وہ حرف لکھ لیا کرتا تھا۔ دوسرا بٹن یہاں سے دبا تو دوسرے ٹائپ کی آواز نکلی، اس نے سمجھ لیا کیا اس کا مطلب ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس کو ایک جملہ بنانا ہوتا تھا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، صرف آواز سے بناتا تھا، یہ تھا تار، وہ صرف آواز سے بنتا تھا، یہاں کا بٹن دبا وہاں آواز نکلی۔ اس کے بعد پھر ترقی ہوئی تو وہ فیکس کا زمانہ آ گیا کہ یہاں سے پیپر رکھا اور مشین میں وہاں نکل گیا جا کے، پھر اور ترقی ہوئی تو پھر موبائل کا زمانہ آ گیا، اور ترقی ہوئی تو آپ کے سامنے دنیاوی ایک انسان مخلوق، اس کے اندر اللہ نے اتنی عقل دی کہ اس نے وقت کو سمیٹ دیا، اور جو مہینوں میں پہنچنے والی چیز تھی وہ لمحوں میں پہنچ گئی۔ ہوا نہیں ہوا ایسا؟ اور ہو رہا ہے، جو مہینوں میں پہنچنے والی چیز تھی وہ لمحوں میں پہنچ گئی، وہ بھی کس کی ایجاد کردہ؟ انسان کی۔ عقل اللہ نے انسان کو دی، اس نے یہ کیا کہ جو مہینوں میں جو چیز پہنچنے والی تھی اس نے لمحوں میں پہنچا دیا۔ جو بڑے بڑے رجسٹر میں 10 20 لوگ رہ کر اور مہینوں میں جو حساب و کتاب لکھتے تھے، وہ ایک چھوٹی سی ڈبی میں 1 2 3 منٹ میں آپ نے سمیٹ دیا۔ جب انسان نے وقت کو سمیٹا، انسان نے اتنی ترقی کی کہ مہینوں کی چیز اس نے لمحوں میں کر دی، تو بابا اس سے بڑی کیا بے وقوفی، اس سے بڑا کیا گدھا پن، اس سے بڑی کیا جہالت ہوگی کہ آپ اس کو تو مانے اور مصطفیٰ کی معراج کو نہ مانے۔ بے شک۔ حضور تشریف لے گئے، میں تھوڑی دلیل دے کر کے آپ کو سمجھا دوں یہ باتیں، اس لیے کہ جانتے ہیں ہم سب ہیں، مانتے بھی ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی، مگر اس معراج کا عقیدہ کیسا ہو ہمارا، وہ ضروری ہے، اور پھر معراج کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پر یاد ہے میں نے چنئی میں میرا پروگرام تھا تو میرے جو حدیث میں آتا ہے، جو محدثین نے لکھا کہ حضور تشریف لے گئے تو وہ بستر مبارک جس پر آرام فرما رہے تھے، جب لوٹ کر آئے تو وہ اس کی گرماہٹ ویسی کی ویسی تھی، جو پانی بہا اس وقت، جو وضو یا جو غسل آقا علیہ السلام کا کیا گیا، وہ پانی جو بہا وہ بھی ویسے بہ رہا تھا۔ تو ایک نوجوان تھا، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا وہ، اس نے براہ راست سوال کر لیا میرے بولنے پر
کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گئے اور وہ بستر بھی گرم رہا اور پانی بھی بہ رہا تھا، اس کو نہ عقل قبول کرے گی اور نہ ہی کوئی اہل علم مان سکتا ہے۔ تو پہلے تو میں نے کہا بیٹا دیکھ ایسا ہے، عقل میں اور عشق میں ہمیشہ کی لڑائی رہی ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اور جہاں عقل جا کر کے اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے ادب مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی سمجھ شروع ہوتی ہے وہاں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس سے کہا اچھا قرآن کی دلیل تو مانو گے؟ کہا قرآن کی مانیں گے۔ تو میں نے کہا چلو قرآن کی مان لو، آپ کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی بات آتی ہو۔ آپ سورہ بقر پڑھو گے اور سورہ بقر میں آپ پارہ نمبر 3 اور پارہ نمبر 3 میں سورہ بقر کی آیت ہے 259۔ جب آپ اس آیت کو پڑھ لینا، اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ نبی کا ذکر کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے، وہ اپنی بستی سے جب چلے تو بیت المقدس جو ہے، جب اس علاقے میں آئے تو بخت نصر جو تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر کے تمام عمارتیں ڈھاتی تھی، لوگوں کا قتل عام کر دیا تھا، اور بیت المقدس کی عمارت کو بھی اس نے مسمار اور شہید کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کی سواری کا گدھا تھا خچر، اور ساتھ میں ان کے کھانا تھا۔ وہ جب نکلے اور جب بستی کے قریب آئے تو وہ کھڑے ہو کر سوچنے لگے، اور ان کے دل میں ایک بات آئی، اس کو قرآن بیان کرتا ہے، او کالذی مات علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا عزیر جب اس بستی سے گزرا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی چھتیں اور دیواریں اور سب ڈھا دی گئی ہیں، مسمار کر دی گئی ہیں، لوگوں کا قتل عام ہے، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو پھر میرے عزیر نے کہا میرے پروردگار، اب اس برباد شہر کو، اس تباہ شدہ شہر کو، اور جو یہ مردہ شکل میں ہے، اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہہ کر، یہ سوچ کر آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد سوچا لاؤ تھوڑا آرام کر لوں، گدھے کو باندھ دیا، کھانا ایک طرف رکھ دیا اور پھر ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ ادھر وہ لیٹے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی روح قبض کرا دی، موت وارد ہو گئی۔ 100 عام، کب تک؟ 100 برس تک۔ سبحان اللہ، 100 عام، 100 برس تک۔ 100 برس جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی حالت میں گزر گئے، اب قرآن ہے، میں نے آپ کو آیت بھی بتا دی، پارہ بھی بتا دیا، سورت بھی بتا دی، جب 100 برس تک اسی عالم میں گزر گئے، 100 عام ثم بعث، 100 برس کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا، اور پھر زندہ کر کے اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، اے عزیر کب تک پڑے رہے، کب تک لیٹے رہے، کب تک سوتے رہے؟ قال کم لبثت قال لبثت یوما و بعض یوم، حضرت عزیر نے کہا مولا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو داڑھی جیسی تھی ویسی رہی ہوگی، ناخون جتنے تھے ویسے ہی ہوں گے، کپڑے جس حالت کے تھے اسی حالت میں ہوں گے۔ اگر داڑھی کالی تھی سفید ہو جاتی تو یہ نہیں کہتے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اگر ناخون بڑھ جاتے، کپڑے گل جاتے تو یہ نہیں کہتے نا، اسی حالت میں اٹھے۔ قال لبثت یوما و بعض یوم قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا عزیر ایک دن نہیں 100 برس تک پڑے رہے۔ اب آگے کی بات سن لے جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ تو واقعہ ہو گیا، لیکن قرآن نے جو آگے آپ کو ایک پیغام دیا
اور آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو یا حضور کے اور معجزات ہو، اور بالخصوص سفر معراج کا یہ جواب کہ پانی گرم رہا، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو آؤ، اللہ نے فرمایا عزیر 100 برس تک پڑے رہے ہو، اور پھر فرمایا فانظر الی طعامک، وہ جو ٹفن گھر سے لے کے چلے تھے اس میں جو کھانا تھا، میں نے جتنی تفسیر پڑھی سب میں لکھا کہ اس میں ایک میں جو روٹی تھی اور ایک ڈبے میں یا اس میں برتن میں جو سالن تھا وہ مچھلی تھی، مچھلی کا سالن تھا، یعنی سالن بھی تھا، روٹی بھی تھی، اور ساتھ میں ایک مشروب تھا۔ وہ مختلف روایات آتی ہیں، بعض میں آتا کہ انگور کا شربت تھا، بعض میں آتا دودھ تھا۔ بہرحال انگور کا شربت ہو، دودھ ہو، کھانا جو بھی تھا، اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر اب 100 برس کے بعد تو دوبارہ اٹھا ہے ذرا اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے اس شربت اور دودھ کو دیکھ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کو اور اپنے دودھ کو، اپنے شربت کو جب دیکھا تو قرآن کہتا لم یتسنہ، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اگر روٹی گرم تھی تو گرم رہی، دودھ اگر ٹھنڈا تھا تو ٹھنڈا ہی رہا۔ 100 برس تک نہ دودھ میں کوئی بدلاؤ آیا، نہ روٹی میں کوئی بدلاؤ آیا، ویسے کا ویسے ہی رہا۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم غلام ہیں مصطفیٰ کے، حضرت عزیر رسول بھی نہیں ہے، نبی ہے۔ رسول میں اور نبی میں بھی مراتب میں فرق ہے۔ حضرت عزیر نبی ہے اور مقتدی ہے مصطفیٰ کے، وہ 100 برس تک لیتے رہے، ایسے کے ایسی رہے، ان کی نسبت جس کھانے کو ان سے نسبت ہو جائے، جس روٹی کو ان سے نسبت ہو جائے، وہ روٹی ایسی رہے، وہ دودھ ایسے ہی رہے 100 برس تک۔ تو اگر ان کا دودھ اور ان کی روٹی اگر ویسے ہی رہی تو پھر مصطفیٰ کا بستر اگر گرم رہا تو اسے ماننے میں کون سی قباحت ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، کون سی پریشانی؟ اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ تبلیغ بھی کریں، آپ مدرسے بھی چلائیں، مگر پھر ایسی نمازیں اور ایسے روزے آپ کے کام کے نہیں۔ یاد رکھیں۔ اور اس سے آگے بھی بتا دوں، جب بات اتنی تو آگے کی بتا دیتا ہوں۔ آپ پھر یہ 15واں پارہ پڑھیں گے، جب 15واں پارہ آپ پڑھیں گے تو 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف اس کا نام اس لیے ہوا کہ وہ اصحاب کہف نام سنا ہوگا نا آپ نے، اللہ کے کچھ ولی جو بنی اسرائیل میں کسی نبی کی امت کے ولی ہیں، وہ غار میں سو گئے، جا کے وہ غار میں سو گئے، اور غار میں جب سوئے تو پھر حال یہ ہوا ان کا کہ وہ سوتے ہی رہے۔ اب کتنا سوتے رہے ہوں گے؟ بھائی سب سے زیادہ سونے والا آدمی، تو سب سے زیادہ اگر سونے والا ہو کتنا سوتے رہا؟ 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، میرے حساب سے 24 گھنٹے سونے والا، کتنا بھی سونے والا ہو تو 24 گھنٹے میں ایک بار تو وہ اٹھے گا، بھلے ہی وہ قضائے حاجت کے لیے ہو یا کسی کے لیے، اٹھ ضرور جائے گا، مسلسل نہیں سو سکتا 24 گھنٹے۔ اور مان لیجیے اگر سو بھی گیا تو 48 گھنٹے نہیں سوئے گا، کتنا سو سکتے ہیں؟ اصحاب کہف سو گئے جا کے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیے سورہ کہف، آپ کو بہت ساری اس میں باتیں ملیں گی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو ان سے بھی اللہ نے آپس میں پوچھا، انہوں نے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جب آپس میں سو کر کے اٹھے تو ساتھی نے پوچھا بھائی ہم لوگ کب تک لیٹے رہے؟ تو ان کا ایسا دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن اللہ کہتا ہے تب تک سوتے رہے، جانتے ہیں آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اللہ فرماتا ہے 309 برس تک سوتے رہے، وہ 309 برس تک سوتے رہے، اور 309 برس کے بعد جب اٹھے تو داڑھی بھی ویسی رہی، کپڑے بھی ویسی رہے، جسم بھی ویسے ہی رہا، سب کچھ ویسا ہی رہا۔ تو جب اصحاب کہف
بنی اسرائیل کی کسی نبی کی امت کے بنی 309 برس تک سوتے رہے، کیا کھایا کیا پیا؟ انہوں نے کھایا بھی پیا بھی، وہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دستیاب کی جو ان کی زندگی کے لیے ضرورت تھی، مگر ہمیں شعور نہیں ہے۔ جب وہ 309 برس تک سو سکتے ہیں تو محبوب الہی نہیں سو سکتے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی محبوب الہی نہیں سو سکتے، بڑے حضرت نہیں سو سکتے، اور کوئی کہے نہیں یہ تو معاذ اللہ ختم ہو گئے، تو پھر تو اصحاب کہف کو تو مانو اور مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کو نہ مانو، اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ بے شک، وہ فاضل بریلوی نے جو کہا کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، خون کی رجب کھاتے غرہ، یاد رکھنا، عقیدہ درست کریں۔ آپ ایک بات اور بتا دوں گا آپ کو، صرف نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھ لینے سے کبھی نیک نہیں بنے گا آدمی، صرف عالم بن جانے سے کبھی نیک نہیں بنے گا، نہ کوئی بنا ہے، صرف روزہ رکھ لینے سے کبھی نیک نہیں بنے گا، صدقات و خیرات کرنے سے کبھی نیک نہیں بنے گا، اور نہ صرف یہی نیکی ہے، صرف نماز پڑھنا ہی نیکی، ہاں نیکی کے لیے اور نیکی کو ترقی دینے کے لیے یہ عمل ہے۔ آدمی کو نیک نہیں بناتی ہے نماز، اس کی نیکی میں ترقی کرتی ہے۔ جنید بغدادی سے پوچھا کہ پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی ہے ادب، جو با ادب ہے وہ نیک ہے۔ بے شک، فرمایا جو با ادب ہے وہ نیک ہے۔ ہم لوگ ادب سمجھتے ہیں کہ باپ کے سامنے سگریٹ مت پیو، بیڑی مت پیو، یہ بھی ادب ہی ہے، یہ بھی ادب ہے۔ بڑوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو، یہ بھی ادب ہے۔ ائمہ کے سامنے، علماء کے سامنے ادب سے بات کرو، تہذیب سے، یہ بھی ادب ہے، مگر یہی ادب نہیں ہے۔ پوچھا ادب کیا ہے؟ فرمایا ادب یہ ہے کہ تیرے ذمے جس کا حق ہے، جس کا جو حق ہے، رب کا جو حق ہے، رب کے محبوب کا جو حق ہے، پھر تیرے پڑوسیوں کے حق ہے، تیرے ماں باپ کے حقوق ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، جو تیرے ذمے اللہ نے حق رکھا ہے اس کو خوش دل سے اور وقت پر ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ فرمایا جب با ادب ہوگا تب نیک بنے گا۔ حضور کا ادب کرنا یہ بھی ادب ہے، حضور سے محبت کرنا یہ بھی ادب ہے، اور حضور کی عظمت کو دل سے ماننا یہ بھی ادب ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے پھر حضور کا ادب نہ کریں، نیک نہیں بن سکتے، آپ نیک نہیں بن سکتے۔ میں اس پر آپ کو ایک بات سمجھا دوں، چھوٹی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ معراج ہوئی ہے اعلان نبوت کے تقریباً 12 برس کے بعد، جو اکثر جو اصح قول اور جس کو کہتے ہیں کہ عام رائے جس میں ہے کہ 12 برس کے بعد، یا تو 12واں سال کا اعلان نبوت کا، یا اس کی ابتدا تھی یا انتہا تھی معراج کی۔ اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز جو عبادات میں سے سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، یہ معراج میں ملی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ نماز جو فرض ہوئی ہے وہ حضور جب تشریف لائے تو حضور نے صبح کو فرمایا کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے 5 وقت کی، اور 50 تھی، میں نے ایسے اس کو 5 کرا دیا۔ پتہ ہی چلا کہ 12 برس تک نماز فرض نہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ مدینے میں فرض، روزے مدینے میں فرض، حج مدینے میں فرض، جتنے بھی احکام شریعت جو جائز اور ناجائز، جو بھی لا اسلام کہلاتا ہے ہمارے یہاں، جو قانون اسلام کہلاتا ہے، یہ سب مدینے میں۔ مکے میں کوئی قانون نہیں تھا، نہ کسی عبادت کا حکم تھا۔ تو پھر عجیب بات کیا ہے کہ حضور بات معراج بیان کر رہے ہیں، سامنے سے حضرت عمر آ گئے، فرمایا عمر ادھر آ۔ یا رسول اللہ، حکم فرمایا رات سیر کی ہے، میں مہمان بنا میں رب کا،
ایسا مہمان بنایا کہ اللہ نے کسی کو ایسا مہمان نہیں بنایا۔ اور عمر میں نے جنت کی سیر کی، اور جب جنت کی سیر کی تو تیرا گھر بھی دیکھا میں نے جنت، اور اس جنت کے گھر میں تیری بیوی کو بھی دیکھا۔ دوسری طرف سے حضرت بلال آئے، فرمایا بلال مبارک اولاد، سفر معراج میں نے جب سیر کی تو جنت کی سیر کر رہا تھا، میرے جوتوں کی آواز سنی میں نے وہاں پر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، نماز بھی فرض نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکات بھی نہیں، حضرت عمر کا گھر جنت میں کون سی عبادت کے بدلے میں بنا؟ حضرت بلال کو یہ مرتبہ کون سی عبادت کے بدلے میں ملا؟ بخدا میں تو اپنا وجدانی بات بتا دوں، کسی عبادت کے بدلے میں نہیں، بس ایک ہی عبادت تھی کہ وہ محبت کی نظر سے مکھڑے مصطفیٰ کو تکتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، حضور کے مکھڑے کو، حضور کے چہرے کو محبت کی نظر سے تکنے میں یہ مرتبہ مل گیا کہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہے اور جنت میں مکان مل گیا۔ سمجھ لیا؟ تو بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور سنیں حضور کی جو حیات طیبہ ہے اور حضور کی جو ذات اقدس ہے، اس کے 3 گوشے ہیں۔ کتنے؟ بولی زور سے، کتنے؟ 3۔ نمبر 1 طے کرے بشریت، نمبر 2 طے کرے نورانیت، یا ایسے کہہ لیجیے گوشے بشریت، گوشے نورانیت اور گوشے حقیقت۔ یہ 3 مرحلے ہیں حضور کے، اس لیے قرآن نے جو ذکر کیا، شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ان کا یہ اسرا ہے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا یہ معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے دنا فتح اللہ تک یہ اعراج ہے۔ 3 مرحلے، کیوں؟ آئے بھی 3 مرحلوں میں، گئے بھی 3 مرحلوں میں، آئے بھی 3 مرحلوں میں اور گئے بھی 3 مرحلوں میں۔ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، نہ پورب، نہ پچھم، نہ اتر، نہ دکھن، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ تھا۔ جب اللہ تھا تو اس وطن میں جب صرف اللہ ہی تھا تو اللہ کے جو حسن، جو نور، جو اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی کرامت، ان پردوں میں جو پرورش پا رہا تھا وہ کون تھا؟ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کے سوال پر جواب دیا تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو میں پردے احدیت میں پرورش پا رہا تھا، میں حجاب قدرت میں رہا، حجاب کرامت میں رہا، حجاب شفاعت میں رہا، 12,000 برس تک گزرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ پھر رب نے چاہا کہ وہ ظاہر کرے، رب نے چاہا کہ وہ ظاہر کرے، اور جب رب کی چاہت بنا اور رب نے جب کن کہا تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے ظہور میرے نور کا ہوا۔ یہ جب ظہور ہوا یہ دوسرا مرحلہ بن گیا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ وہ حقیقت تھا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے روح، میرے نور کو اللہ نے روح میں منتقل کیا، اور اس کے بعد پھر سرب آدم میں ڈال دیا، اور پھر گزرتے 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 پھر ایک وقت آ گیا کہ 12 ربیع الاول کو میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی گود میں آ گیا۔ وہ جو اصلی وطن تھا وہاں حقیقت محمدی تھی، اور وہاں سے جب ظاہر ہوا تو پھر پیکر نورانیت میں آیا، اور پیکر نورانیت سے پھر ظاہر جب ہوا تو پیکر بشریت میں آ گیا۔ یہ جب حضور کا نور آیا 3 مرحلوں میں، اور جب مصطفیٰ کو بلایا معراج میں تب بھی 3 مرحلوں میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے سے لے کر بیت المقدس تک یہ پیکر بشریت کی معراج تھی، اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ پیکر نورانیت کی معراج تھی، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر پھر دنا فتح اللہ کی کرسی پر یہ حقیقت محمدی کی معراج تھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ حقیقت محمدی کی معراج تھی۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ اور یاد رکھیں جو نوجوان ہیں ہمارے، آج کے نوجوانوں کا معاملہ زیادہ ہے اس وقت۔ ہمارے پرانے لوگ تو ان کا تو ایک ہی مشغلہ تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے رات سوے رات کہتے کہتے۔ لیکن اس کا مزہ بھی عجیب تھا، وہ زمانہ بھی عجیب تھا۔ آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ اگر نوجوان ہیں جو سائنس کے اگر طالب علم ہیں تو ایک شخص گزرا ہے جو زیادہ 100-150 سال کی بات ہے، مگر دنیا انسانیت نے اس کو اپنا ایمان مان لیا تھا، جس کا نام تھا ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن، جو سائنس کا بہت بڑا ایمان گزرا ہے اپنے وقت کا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، آپ پڑھتے ہو تو اپنے پوچھ لینا اپنے اساتذہ سے۔ اس نے بات کہی تھی کہ جو سورج نکلتا ہے، سورج اس کی جو روشنی چلتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے، اتنی رفتار ہوتی ہے اس کی سورج کی شعاؤں کی۔ اور اس نے تحقیق کر کے کہا کہ زمین پر آنے میں 9 منٹ لگتے ہیں، 9 منٹ لگتے ہیں زمین پر پڑنے میں، اور 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا یہ جو اسپیڈ ہے، جس اسپیڈ سے یہ چلتی ہے، اگر 90%، یہ 100 کی اسپیڈ مان لیں، اس کو 90 کر دیں، کہا کہ اگر 90% کی اسپیڈ 2 بچے جڑواں پیدا ہو اور ایک بچے کو کسی، سمجھ لیجیے کسی باکس میں یا کسی اس طریقے کے کسی جھولے میں بٹھا کر، اور اس کو اتنی اسپیڈ سے اگر گھمایا جائے، اتنی اسپیڈ سے اگر گھمایا جائے، اور وہ دوسرا اس کا جڑواں بھائی جو ہے وہ زمین پر رہے اور یہ آسمانوں پر اگر گھمایا جائے، تو اگر وہ 5 برس گھومے گا تو اس کی عمر 5 برس ہو جائے گی اور اس کی عمر وہی رہے گی۔ آپ پوچھ لیجیے گا کسی بھی سائنس والے سے جو پڑھاتے ہو، جو پڑھتے ہو، پوچھیے گا کہ یہ سائنس مانتا ہے اس چیز کو؟ آج اب سائنس مانتا ہے کہ اگر جو فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کی جو اسپیڈ ہے، اگر اس کو 90% کر کے اسپیڈ کر دی جائے، اور ایک بچے کو آپ آسمانوں، زمین اور آسمان کے خلا میں اگر گھماتے ہو اس کو، اور اس کا اسی دن کا بچہ دوسرا اس کے نیچے زمین پر رہے، تو وہ 5 برس اگر گھومے گا تو اس کی عمر 5 سال ہو جائے گی اور اس کی عمر وہی رہے گی۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ وقت رک جائے گا، وقت رک جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو آپ کی سواری آپ کو معلوم ہے براق تھا، براق تھا۔ جو سورج کی شعاؤں کی جو اسپیڈ ہے فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حضور کا جو براق جو تھا، اس کا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پہلا گیئر جو کار میں ڈالتے ہیں نا موٹر سائیکل میں، وہ پہلے گیئر کی اسپیڈ اتنی ہوگی، اور اس کا جو آخری گیئر، 4-5 گیئر ہوتے ہیں گاڑیوں میں، جو آخری گیئر میں جب وہ چلا ہوگا تو اس کی اسپیڈ کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جب اسی اسپیڈ سے وقت رک سکتا ہے تو حضور کی اس سواری کا اور اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات، دوسری بات اور بتا دوں، دوسری بات یہ کہ گھڑی دیکھیے لگ رہی ہے، اس میں 9:45 بج رہے، پونے 11 بج رہے ہیں، بس 1 منٹ کا۔ ابھی میں جا کے اس کی بیٹری نکالوں تو پیچھے سے ہوگا، کتنے بجے میں؟ 11:15 رک جائے، 11 بجے میں، اور میں چلا جاؤں لے کے اس کو، اور اس کے بعد میں مہینہ بھر کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آؤں، کتنا بجتا ہوگا؟ 11:15، پھر لگا دوں گا، کیا ہوگا؟ چل پڑے گی۔ اندر کی جتنی بھی اس کی چھوٹی چھوٹی گیند گرانی ہوں گی وہ سب رک جائے گی سیل نکالنے کے ساتھ۔ جب وہ رک گئی، میں لے کے چلا گیا، آپ لے کے چلے گئے، کوئی بھی لے کے چلا، جب لگائیں گے تب شروع ہوگی۔ ارے بابا، کائنات بنی کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے۔ کائنات جو کہ صاحب ہمارے فرما رہے تھے کہ آپ پورے کائنات کے لیے رحمت
یہ زمینی فرش، آسمان کا شامیانہ، یہ جو وائرنگ ہے جو ستاروں کی اور چاند کی، کس کے لیے؟ یہ جو کائنات ہے اس کی جان تو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ گئے، ساری مشینری رک گئی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو جہاں تھا وہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور رات کے اس حصے میں آئے لوٹ کر یا 100 برس میں آئے، یہ تو بابا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے نا کہ بیٹری نکالی اور لگا دی، ادھر نکالی رک گئی، لگائی چالو ہو گئی۔ لیکن کوئی اس سے پوچھے جو یہاں رہتا ہے کہ یہ گھڑی کب تک بن رہی؟ اب یہ تو رب سے کوئی پوچھے مولا، اس زمینی کائنات کا اور یہ پوری کائنات کا جو سسٹم ہے، یہ شب معراج کب تک بند رہا؟ تو وہ بتائے گا کب تک بند رہا۔ تم سے بھی اتنا کہہ دیا، بس رات کا تھوڑا سا حصہ تھا بس۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ سمجھ گیا پوری بات؟ اب تو آگے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ واقعہ معراج ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا جو اس میں بھائی استقبال ہوا، وہ تو پھر استقبال ہی تھا، وہ تو پھر استقبال ہی تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ استقبال بھی کیسا، حضور گئے نہیں بلائے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گئے نہیں بلائے گئے، اور بلانے کا بھی انداز نرالا ہے۔ نورانی کائنات کا سب سے بڑا نمائندہ، بے شک، جس کو لینے کے لیے بھیجا وہ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ بھی تمام ملائکہ کا امام حضرت جبریل علیہ السلام۔ بے شک، جبریل تم جاؤ، سواری بھی اسپیشل، اور اس کے بعد جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، سارے نبیوں کو حکم ہو گیا آؤ جمع ہو جاؤ سب میرا مصطفیٰ رہا۔ بے شک، یہاں بھی میرا اپنا ایک وجدانی بات ہے۔ آپ سورہ آل عمران پڑھے، اس کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے ذکر کیا ہے آپ علیہ السلام کی نبوت کے میثاق کا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا، بتاؤ اے آدم اور عیسیٰ تک سب موجود ہو، سنو تمہیں نبوت دوں گا، کتابیں بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، مگر تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا۔ اور جب میرا مصطفیٰ آ جائے تو پھر موسیٰ، لوگ پڑھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لوگ پڑھتے ہوں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بازار نبوت میں بہت سی کرنسیاں چلتی ہوں گی، کہیں موسوی ہوگی، کہیں عیسوی ہوگی، کہیں داؤدی ہوگی، کہیں سلیمانی ہوگی، مگر اگر میرا مصطفیٰ آ گیا تو ساری کرنسی بند، ایک ہی کرنسی چلے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقرار کرتے ہو، ایمان لاؤ گے میرے مصطفیٰ پر؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، ہمیں گواہ ہو گیا تمہارے اوپر۔ نبیوں نے کی ہوگی ابتدا، مولا وعدہ تو لے لیا تھا کہ وہ آئے گا اور ہمارا امام ہوگا، ایک وقت کی نمازی پڑھوا دے کم سے کم، سبحان اللہ، بے شک، عرض کی ہوگی مولا ایک وقت کی نمازی پڑھوا دے اس کے پیچھے، تاکہ جو تمغہ ہمیں ملا ہے کم سے کم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بے شک، شب معراج رب نے کہا آدم اور عیسیٰ چلو آؤ سب بیت المقدس میں آ جاؤ، آؤ اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور سب کے سب میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھو کر، اور اس وعدے کو پورا کر لو۔ عملی جامہ پہنا دو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے بیت المقدس میں جمع ہو گئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے تو بڑی لمبی بحث کی اس پر اور دلیل دی، اور فرمایا کہ جتنے نبی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بیت المقدس میں، سوال یہ پیدا ہوا کہ اپنی قبروں سے اپنے پورے یہ جسم کے ساتھ آئے یا ان کی روحیں آئی؟ اس پر بحث کی انہوں نے۔
تو انہوں نے دلائل پیش کی اور روایات لائے. انہوں نے کہا کہ 1400 سال کی تاریخ یا 1200 یا 600 سال کی تاریخ جس نے بھی لکھا ان کا یہ ثابت نہیں کہ جتنے پیغمبر اور نبی آئے بیت المقدس میں نماز پڑھنے وہ اپنے اس جسم کے ساتھ آئے, اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے, یہ ثابت نہیں. پھر کیا ثابت؟ ان کا 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اب ان کی روحیں آئی اور یا پھر وہ تمثیلی طور پر آئے, تمثیلی طور پر آئے, اس جسم سے نہیں آئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب روحیں آئی یا مثالی آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ تھے. حضور تو روحانی طور پر یا تمثیلی طور پر نہیں تھے, حضور تو پورے جسم کے ساتھ تھے. اور یہ اصول ہے کہ امام وہ بنتا ہے جو افضل ہو, امام وہ بنتا ہے کہ جو افضل ہو. وہاں روح ارواح انبیاء ہے, یہاں مصطفیٰ کا پورا وجود ہے. امام مصطفیٰ بنے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بات صاف ہو گئی, انبیاء کرام کی ارواحوں سے مصطفیٰ کا جسم ہی لطیف ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان بشر کی بات کرتے ہو, ارے وہ بشریت کا جامع وہ ہے جو انبیاء کرام کی ارواحوں سے بھی لطیف ہے. بے شک سبحان اللہ. مرتبہ مصطفیٰ ہے, یہ مرتبہ مصطفیٰ ہے. البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی, نماز پڑھائی, اور اس کے بعد اب پھر روانگی ہے. روانگی ہے تو سواری بھی بدلی. ظاہر بات ہے ہر جگہ سواری نہیں جاتی. آپ اگر پلین سے جائیں گے تو آپ کو پلین آپ کے گھر میں نہیں اتارے گا, جا کے آپ ایئرپورٹ پہ اتر کے پھر وہاں سے سواری بدلیں گے, پھر سواری بدلیں گے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہمان نوازی ہے اور سیر کرائی گئی ہے تو سواری بھی اسپیشل تھی بھائی, سواری بھی اسپیشل ہے. جب کسی دیش کا پرائم منسٹر یا وہاں کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل سواری دی جاتی ہے. پھر اور آگے بڑھتا ہے دوسری سواری ہوتی ہے. یہ تو بلانے والا بھی سب سے اعلیٰ اور جسے بلایا گیا اس کی مخلوق میں وہ بھی سب سے اعلیٰ. تو پھر جب بلانے والے کو بھیجا نمائندے کو, نمائندہ بھی اعلیٰ, سواری بھی اعلیٰ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف روانہ ہوا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں نورانی سیڑھی دی گئی. آپ علیہ السلام کا استقبال ہوا. سدرۃ المنتہا جو دنیا کا بارڈر ہے, جہاں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے, جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے. فرشتوں نے بھی التجا کی ہوگی, مولا تیرے نبیوں نے تو سب نے دیکھ لیا, ہمیں بھی دکھا دے, اور ایسا دکھا دے کہ ہم بھی جی بھر کے دیکھ لیں. اگر گزر گئے لمحے میں تو کیا دیکھیں گے. رب نے فرمایا سارے فرشتے تم سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ. بے شک سبحان اللہ. سارے فرشتے وہاں موجود. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ سدرۃ المنتہا پہ ہوا, یہ دوسرا پڑاؤ تھا, دوسرا اسٹیشن تھا. اور اس کے بعد پھر تیسرا شروع ہوتا ہے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک یہ پیکر بشریت کی معراج ہے مصطفیٰ کی, اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت کی معراج ہے. اب سدرۃ المنتہا سے جب آگے چلے تو پھر مصطفیٰ کی حقیقت کی معراج ہے. اور جب اگلا مرحلہ طے ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا جبریل چلو, کہ یا رسول اللہ اب ہمارے بس کی بات بے شک سبحان اللہ. اب ہمارے بس کی بات نہیں. کیوں؟ تو یہاں پہ بات بھی ختم ہو گئی. یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ حضور بشر ہی بشر, تو پھر بیت المقدس سے آگے چل کر یہ جھگڑا ختم ہو گیا بشر کا. کیونکہ بشر بیت المقدس تک رہ گئی بشریت, اور بشریت نظر اٹھا کر کہنے لگی میرے مصطفیٰ آپ ہے کون, آپ ہے کون. اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پھر مصطفیٰ کی نورانیت بھی ختم ہو گئی. اور جب مصطفیٰ آگے چلے تو جبریل نے کہا میرے آقا ہے کون. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر حضور نور ہی ہوتے, اگر حضور صرف بشر ہی ہوتے تو پھر بیت المقدس سے آگے نہیں جاتے, اور اگر صرف نور ہی ہوتے تو پھر سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں جاتے. اس لیے
کہ جبریل نور ہے کہ نہیں؟ بے شک نور ہے، تمام نورانی جماعت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جبریل کا یا رسول اللہ اگر ایک چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی خداوندی سے میرے پر جل جاتے، آگے نہیں جا سکتا۔ تو پھر جب حضور آگے گئے ہیں تو پھر حضور کون ہوئے؟ حضور پھر کون ہوئے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رب ان کی کیا جانے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ بے شک سبحان اللہ، بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہمارے موسیٰ عبداللہ خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضور کی بات ہوا کرے تو بڑے ادب سے بولا کرو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ادب کرتے ہو، تمہارے ادب میں بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک، جب حضور کی بات آیا کرے تو زبان کو خاموش رکھا کرو، نظر جھکا لیا کرو، سر جھکا لیا کرو، حضور کا وہ مقام ہے۔ آپ علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو کہا رسول اللہ معذرت چاہیے، رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا پھر میرے لیے ایک اور سوال آیا، جہاں حضور تنہا ہے اس کا نام رف رف آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رف رف پر میں سوار ہوا، پھر ایک اور جگہ آ گئی جہاں پر رف رف بھی ہٹا دیا گیا۔ اللہ، جتنا قریب ہوتے گئے اب وہاں لا مکان ہے، وہاں لا کوئی مکین نہیں، بس ایک ہی مکین ہے جس نے بلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اور قریب ہوا، چلتا گیا اور قریب ہوا، اچانک شاہ عبدالحق محدث سے جلدی فرماتے ہیں بھائی مدارج النبوہ میں پڑھیے آپ بات ہے معراج کو، شاہ عبدالحق محدث سے جلدی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ پڑھ رہا تھا اور ایک نور کا دکھا آیا، اس نے مجھے اپنے اندر لے لیا، اور اس نور کے دکھے کے اندر جب میں آگے چلا تو پھر آواز آئی اف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، بے شک اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا مکہ سے جب جا رہا تھا تو بیت المقدس اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ آئی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، مزار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا قام یصلی فی قبر، کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب کسی نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو صلاۃ کے معنی نماز کی تھوڑی ہے خالی، صلاۃ کے معنی بھی موقع محل سے بھی دیکھی جاتی ہے، گفتگو کس بات کی ہو رہی ہے، واقعہ کیا ہے، حالات کیا ہے، سچویشن کیا ہے، وہ حالات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اگر صلاۃ کے معنی صرف نماز کے ہو تو ہم لوگ قرآن میں نہیں تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام والسلام گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا حکم ملا تم بھی جاؤ بیت المقدس، انہوں نے بھی کہا اے میرے پروردگار کتنی مہلت دے دے کہ میں یہیں کھڑے ہو کر سلام پڑھ دوں مصطفیٰ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، استقبال یہی کر دوں گا۔ یہ شان مصطفیٰ حضور کی، یہ شان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں رب کے قریب ہوا، دنا فتدلا، دنا فتدلا، دنا وہ قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ ہے وہ واقع معراج۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جو جو باتیں بیان فرمائی اور جو جو ہم سے کہا اور آج تک ہم کو پہنچا، وہ بہت طویل داستان ہے، بہت طویل داستان ہے، جو وہاں سے آپ علیہ السلام نے ہمیں تحفے دیے، ان تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ وہ تحفہ ملا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو احوال بیان کیا، وہاں لوگوں کو جو دیکھا تمثیلی طور پر، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو،
उसमें फिर चाहे वो सूदखोर हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो झूठे हो, चाहे वो बेनमाजी हो, अलगरज ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवील दास्तान वहाँ की बयान की और आगाह कर दिया मेरे गुलामों, अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो फिर उस रास्ते पर चलो जो अल्लाह ने मुझे हुक्म देकर तुम तक पहुँचाया। बेशक। इसलिए ज़रूरत इस बात की है आज कि हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। याद रखिए, तब्दीली लाएं, बदलाव पैदा करें और आने वाली नस्ल को संभालें। जो हालात हमारे मुआशरे के हैं वो किसी से छुपे ढके नहीं है। परेशानी क्या है मालूम आपको? परेशानी ये मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा कोई नेक है ही। अगर आप कोई गलती करते हैं तो मैं समझता हूँ मुझे ये हक है कि आपकी गलती को पूरे मोहल्ले में उछालूं और आपकी टोपी को उछालूं, आपकी इज्जत को उछालूं। लेकिन मेरे अंदर क्या है ये कभी मैं झांक कर नहीं देखता। जिस दिन मुझे ये शऊर आ गया कि मैं अपने गरेबान में झांकूं और अपने गरेबान में देखूं और अपने दामन में देखूं कि कितने गंदगी के छींटे लगे हुए हैं, तो शायद फिर आपको देखना भूल जाऊं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने फिर शब मेराज में ऐसे हालात भी देखे कि क़यामत के रोज लोग झूठ की वजह से, धोखाधड़ी की वजह से, मकरो फरेब की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से जिन जिन अज़ाबों में, जिन जिन सजाओं में मुलव्वस हुए और उनको दी जाएगी, वो भी आप अलैहिस्सलाम ने बताया। देखिए, मानना जो है ना, मानना कई तरीके का होता है। मानना कई तरीके का होता है। एक मानना यह है कि हाँ ठीक है मानते हैं। एक मानना यह है कि हाँ हम उनकी बात को सुनकर सच मानते हैं। एक मानना यह है कि जिसे मानते हैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। मानने में भी फर्क है। आज के जो हालात और उम्मत मुस्लिमा के बिलखुसूस, और ये नहीं कि हमारे रामपुर के, हर जगह के लिए हालात, हर जगह। जब हर जगह के यही हालात है तो फिर रोना किस बात का है? रोना तो किसी बात का नहीं। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था हज्जतुल वदा के मौके पर, फरमाया मेरे फरमान पर अमल करोगे, दो चीजें छोड़ रहा हूं। एक ये कुरान है, उसका एक सिरा आसमान पर है, एक सिरा जमीन पर, इसको मजबूती के साथ थामे रखना है। और एक मेरी सुन्नत है, मेरा तरीक है, इसको अपनाए रखो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको अगर थामे रहोगे तो दुनिया की इज्जत भी मिलेगी, आखिरत की इज्जत भी मिलेगी। छोड़ दोगे तो दुनिया में भी रुसवा होगा, आखिरत में भी रुसवा होगा। क्या हम कुरान पढ़ते नहीं? बहुत पढ़ते हैं। हमारे घरों में कुरान मिलेगा, 3-3, 4-4 रखे होंगे। नई दुकान लेंगे तो कुरान खाली, नए मकान लेंगे तब कुरान खाली। बहुत पढ़ते हैं कुरान। लेकिन असल कुरान का पढ़ने का मकसद क्या है, कुरान कहता क्या है, कुरान का मुतालबा क्या है, ये कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। हमारे जीने का सलीका कुरान ने बताया। हमारी जिंदगी के अंदर जो मसाइल दरपेश है, जो भी आते हैं, चाहे वो खुशी के हो, चाहे वो गमी के हो, सब कुरान ने बताया। हमें जिंदगी कैसे गुजारना है, हमारे घरेलू जिंदगी कैसी हो, शौहर और बीवी की जिंदगी कैसी हो, निकाह कैसे हो, तलाक कैसे हो, एक शौहर की जिम्मेदारी क्या है, बीवी की जिम्मेदारी क्या है, ये ऐसे कुरान ने पढ़ाया जैसे तोते को पढ़ाते, ऐसे पढ़ा। लेकिन मालूम हमें कितनों को? अभी हमारे मौलवी महफूज साहब ने कहा था कि आप थोड़ी इस्लाह कर दीजिएगा। वो एक वाक़या हुआ ना अभी, हालांकि मुझे तफसीली मालूम नहीं है उस वाक़े का, गुजरात का, गुजरात में हुआ था। क्या नाम था उसका? आयशा नाम की लड़की। आयशा नाम की लड़की, उसने खुदकुशी कर ली। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार है। बहरहाल इसका मैं बता दूँ आपको, हो सकता है मेरी बात आपको नागवार गुजरे, लेकिन जो बात शरीयत की वो बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, कोई शख्स भी, औरत हो मर्द हो, नमाजी हो बेनमाजी हो, ज़ाहिरन नेक हो ज़ाहिरन गुनाहगार हो,
اگر کوئی بھی مسلمان خودکشی کرتا ہے تو اس پر رحم کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے اظہار افسوس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے۔ اس لیے خودکشی ایک جرم ہے۔ اسلامی قانون میں، شریعت محمدی میں خودکشی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور مجرم پر ترس کھانا یہ شریعت نے نہیں لکھا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو باقی بہت دکھ بھرا واقعہ ہے، لیکن یہ کرے یہ تو یہ ہو گیا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو ویسا کر دیا، یہ نہیں ہے خودکشی کی۔ صحابی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، وہ عائشہ جو بھی تھی وہ کسی صحابی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ جنگ احد یا جنگ بدر ہو رہی تھی، صحیح بخاری میں ایک شخص صحابی ہوں گے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ منافق تھے جو تھے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ ظاہراً حضور کے ساتھ میں تھے، کلمہ پڑھنے والا تھا اور دشمنوں سے لڑ رہا تھا، اور انہیں کتنے دشمنوں کو جہنم نصیب کیا تھا۔ صحابہ نے اعلان کرتا یا رسول اللہ یہ شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، اس نے فرمایا جہنم میں۔ صحابہ کو تعجب ہوا، میدان جہاد میں ہے، جان کی قربانی دینے آیا ہے، اور حضور جہنمی فرما رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ دشمن نے آن کر حملہ کیا، وہ شخص بھی زخمی ہو گیا، کئی جگہ زخم آئے۔ جب جنگ سرد ہوئی، ٹھنڈی ہوئی تو زخم تھے تو زخم کی تاب نہ لا سکا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار لی اور یہاں رکھ کر دبا دیا، خودکشی کر لی، فرمایا جہنمی ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ کے ساتھ میں لڑنے والا، دین کے لیے لڑنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اپنی جان قربان کرنے والا، اس نے خودکشی کی تو جہنمی ہو گیا۔ اور حدیث میں ایک اور آتا ہے کہ ایک شخص نے اور خودکشی کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، فرمایا تم میں سے کوئی پڑھا دو، کیونکہ بلاخر ہے تو مسلمان ہی خودکشی کرنے والا۔ مگر یہاں تک کہ اس کسی ایسے شخص کو کہ جس کو محترم مانا جائے، معزز مانا جائے، فقہا نے کہا ہے کہ ایسا شخص خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، تو یہ جرم ہے۔ برداشت کر لیتی، نہیں برداشت ہو رہا تھا نکل جاتی گھر سے، طلاق لے لیتی، خلا کا مطالبہ کرتی، مرنے سے کیا ملا۔ دوسری طرف جو بات چل رہی ہے، بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے، علماء حضرات بھی بیٹھے کسی بھی کتب حدیث میں اور 14 سال کے ذخائر میں، یہ چھوٹی چھوٹی اردو کتابوں کی بات نہیں کرتا میں، لیکن بڑی بڑی کتابیں احادیث مبارکہ سے لے کر پھر ہمارے جو ائمہ نے انہوں نے لکھی ہیں، کسی کتاب میں بھی لفظ جہیز نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر کسی بھی کتاب میں آپ پڑھ لیں، حدیث کی بھی کتاب میں جہیز یہ جملہ ہے ہی نہیں، جب یہ جملہ ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اس جملے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، بولے ہی نہیں اس کو، لفظ جہیز زبان پر ہی نہ لائے۔ یہ جہیز نہیں، یہ دہیج ہے، اصل میں ہندی کا لفظ ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو دہیج کو جہیز کر دیا۔ جو ہمارے ملک کے غیر مسلم حضرات ہیں، ان کے یہاں پر بیٹی کا کوئی حصہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ جتنی شادی ہوتی تھی وہ دان دہیج کہلاتا تھا، وہ دان دہیج، اب ہم نے دہیج کو جہیز کر دیا۔ اور بدقسمتی سے ہو یہ گیا کہ ہمارے بہت سارے اہل علم حضرات بھی جب جملہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جہیز دیا تھا۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ الگ بات ہے کہ وہ تھوڑا دیا تھا، چٹائی تھی، وہ تھا، لیکن جہیز دیا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی جاہلیت ہے، کتنی بڑی جاہلیت ہے۔ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا حضور نے، کبھی سوچا ہم نے کہ جملہ بولتے وقت یہ بات کہاں جائے گی؟ میری اگر 4 بیٹیاں ہیں اور میں ایک بیٹی کو دے دوں اور 3 کو محروم کر دوں تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ جواب نہیں دینا پڑے گا مجھے؟
تو اگر آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تو حضور کی 3 بیٹیاں اور ہیں، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہے، ان کا جہیز کہاں ہے؟ تو کیا معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چوکھٹ سے انصاف نکلتا ہو وہاں 3 بیٹیوں کو محروم کر دیا جائے اور 1 بیٹی کو جہیز دیا جائے؟ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے یہ سمجھنے کی، کتنی بڑی جس کو کہا جائے کہ کم عقلی کی بات ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے معلوم ہے، دھوکہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا وہ انوکھا نکاح تھا، انوکھا۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دولہا کے باپ بھی حضور تھے اور دلہن کے باپ بھی حضور تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھائی حضرت علی کو چھوٹے پن سے پالا تھا حضور نے، باپ کی جگہ تھے۔ ایسے کہہ لیجیے کہ دولہا کے ولی بھی حضور تھے اور دلہن کے باپ بھی حضور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حدیث میں موجود ہے، فرمایا علی تمہارا نکاح ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اور کیا ہے؟ کہا ایک زرہ ہے میرے پاس جو جہاد کے لیے رکھی۔ فرمایا بیچ کر آؤ بازار میں، پیسے لاؤ، شادی تمہاری نکاح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنا ہے اور نکاح کی تیاری ہے۔ حضور نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے پیسے بتائے، وہ پیسے انہوں نے دے دیے، زرہ حضرت عثمان غنی نے دے دی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت علی نے پیسے دے دیے لا کر۔ آپ نے کچھ پیسے حضرت ام الفضل جو آپ کی چچی تھی ان کے حوالے کیے، کہا دلہن کے لیے کچھ سامان لے آؤ۔ کچھ پیسے حضرت بلال کو دیے، کہا جاؤ بازار سے چٹائی لے آؤ، گدا لے آؤ، جو چیز ضرورت تھی۔ بابا وہ پیسے کس کے تھے؟ حضرت علی کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہیز کب تھا؟ بے شک کس نے کہا کہ حضور نے جہیز دیا ہے؟ بے شک۔ یہ جب حضور کو آپ کہو گے جہیز دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، جب تھوڑے پھر تھوڑے پر بات نہیں بنے گی، پھر یہ تو کہیں گے نا کہ جہیز تو دیا ہے۔ لفظ جہیز سے جب تک بائیکاٹ نہیں کرے گی امت مسلمہ اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ بے شک واہ واہ جہیز سے بہت بائیکاٹ کریں، اس جملے کو استعمال ہی نہ کریں کہ جہیز ہے کیا، اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ اچھا کوئی اور دیکھیں، آپ آگے بات سنیں۔ دیکھیے اگر اس وقت حضرت عثمان غنی یہ کہتے کہ علی گھر جاؤ، کیا ضرورت پڑی ہے زرہ بیچنے کی، جہاد میں کام آئے گی تو پیسے لے کے دیتا ہوں، تو عزت نفس کو ٹھیس لگتی ہوئی۔ وہ زرہ آپ نے گھر لے گئے، ادھر نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، ہاتھ میں زرہ تھی، کہا علی میری طرف سے تحفہ ہے، نکاح کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ تو میرے بھائیوں یہ جو طرح طرح سے جو ہمارے یہاں حادثات ہو رہے ہیں، ایک حادثے تھوڑی، بہت سارے حادثات، اور یہ خودکشی تو فیشن بن گیا۔ ہمارے نوجوان شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، نہیں تو مر جاؤں گا۔ بس 95% جو خودکشی ہو رہی ہے یہ صرف یہی مصیبت ہے، یہی مصیبت لگی ہوئی۔ اللہ رحم کرے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آنے والی نسل جو آنے والے جو یہ پرورش پا رہے ہیں نا، دعا کریں ان کے لیے اور ہم لوگ محنت کریں ان کے لیے تاکہ آنے والا کل ان کا اچھا ہو جائے۔ بے شک ورنہ حالات بہت خراب ہے، بہت خراب ہے حالات۔ اور یہ جو آ گیا ہے نا، یہ جو ہر آدمی کے پاس ہے، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا، اس نے ہمارے خلوت خانوں کو گندا کر دیا، بے شک مسجدوں تک کو گندا کر دیا۔ آپ دیکھیں آپ فیشن ہو گیا، پارے مسجد میں قرآن کے رکھے ہوئے، موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جو محدثین نے اور ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ قرآن کے ورق کو چھونا بھی ثواب ہے اس کو، بے شک۔ اور بلکہ اس میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ قرآن کے جو ورق ہیں، جو اس کے صفحات ہیں، جو ورق ہیں، فرمایا اس کو جب کوئی چھوتا ہے، پکڑتا ہے اور پڑھتا ہے، پلٹتا ہے، تو میرے ذہن سے نکل گئی ہے، انہوں نے تقریباً 82 بیماریوں ہائے سبحان اللہ سے ایسے پکڑنے سے 82 بیماریوں سے شفا ملتی ہو جب وہ گردانی کرتا ہے، پیپروں کو پکڑ کے ادھر۔ لیکن جو حافظ قرآن نہیں ہے اسے کیا پتہ چلے گا؟ آنے والے وقت میں گھروں سے بھی قرآن ختم ہو جائے گا، مسجدوں سے بھی ختم قرآن ہو جائے گا، رہ جائے گا تو صرف موبائل کے اندر۔ بچو ان چیزوں سے، اپنے آپ کو سنوارو اور اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا چرچا کرو، دین اپنی اصلاح کرو، بس مین چیز یہ اپنی اصلاح کریں، آپ اپنے آپ سنوریں،
اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا پڑوسی سچ بولے تو آپ بھی آپ پہلے سچ بولنا شروع کر دیں. آپ بے شک. آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، جامع ترمذی کی حدیث سے سنیں. آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نیک کب بنوں گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو 40 دن تک نفلی نماز پڑھ نیک بن جائے گا. یہ بھی نہیں کہا کہ 2 مہینے تہجد پڑھنا نیک بنے گا. کچھ نہیں کہا. ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نیک کب بنوں گا؟ فرمایا جس دن تیرا پڑوسی کہہ دے تو نیک ہے اس دن نیک ہے. فرمایا جس دن تیرا پڑوسی یہ کہہ دے تو نیک ہے تو فرمایا تو نیک ہو گیا. آج میرا پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ ہے، آپ کا کیسا معاملہ ہے، نہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص خود اپنے آپ سے سوال کر لے، پوچھ لے مجھے کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے. ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ لے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا میں کسی کے کام میں آؤ گے، دنیا کے اندر کوئی پریشان ہے، اگر تمہارے حل کرنے کے لائق ہے، فرمایا دنیا میں کسی کی پریشانی دور کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری پریشانی. بے شک. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا کے اندر کسی کا عیب چھپا لو گے، دنیا کے اندر کسی کا عیب چھپاؤ گے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن تمہارے عیب چھپائے گا. بے شک. یہ سب دین ہے. یہ ہم نے دین سمجھا ہے چند باتوں کا نام. ہم نے دین، معاف کیجیے گا، جہاں غلطی ہے اس غلطی کو ماننے کا نام ہی اصلاح ہے. ایک پارٹی وہ ہے اس نے کہا چلو چلے میں سارے گناہ معاف. بس چلے میں چلے آپ، اور ہر قدم پر تسلیم کیا ہے. وہ 40 دن کے چلے میں گئے تو جنت تو آپ کے لیے الاٹمنٹ ہو ہی گئی، بات ختم ہو گئی. ہٹا کٹا نوجوان دشمنان اسلام دیکھ کر جسے گھبرائے، جس کا روب چلے تو مردوں والی چال، 40 دن میں آیا تو مچھی بھی غائب، سر بھی غائب، پھر گیا اسے دیوانہ پیلا کر دیا. اسے ڈراتے ڈراتے اس کا خون چوس لیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی چیز، یہ عذاب کے فرشتے، وہ عذاب کے فرشتے، یہ عذاب کے فرشتے. رحمت خدابندی سے اسے محروم کر دیا. بہترین نوجوان تھا، اب آیا تو دیوانوں کی طرف پھر گیا. ایک جماعت وہ ہے، ایک ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے نماز ایک وقت کی مت پڑھو، بس دیگ بنا دو جنت ہماری ہے. بریانی بنا کے کھلا دو، 11ویں کا پتیلا بنا کے کھلا دو، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے نا، بس یہ کام کر لو جنت مل جائے گی. ایسے نہیں ملے گی جنت، بڑا مشکل کام ہے. وہ ابھی آپ سن رہے تھے فیضان صاحب سے، بہرحال جنت اسے ملے گی جس سے مصطفیٰ چاہیں گے. بے شک. سبحان اللہ. مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا، بے شک. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کرے گا، مصطفیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے گا، اور مصطفیٰ کا ادب کرے گا، مصطفیٰ سے محبت کرے گا. جنت اسے ملے گی. ورنہ جنت اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. ہم اپنی اصلاح کرنے والے وقت بہت ہو گیا. آپ لوگ بھی آرام سے چھوڑ کر آئے اور یہ کہ رات بھر باتیں کرتے رہے، مگر تھوڑی ہو اور دل جمی کے ساتھ ہو. اور ایک وہ ہے کہ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو سوچا رہے ہیں مولانا کب ختم کریں، ہم کو جائے، تو اس میں مزہ نہیں ہے. مزہ اسی میں ہے کہ چسک رہے، دلچسپی رہے. اور یہ جو ہم نے کہا سنا، دعا کریں کہ اللہ اسے قبول کر لے. مین چیز ہے قبولیت، یاد رکھیں. اگر ایک جملہ قبول ہو گیا بیڑا پار ہو گیا، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر رد کر دیا گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے. اپنے اعمالوں کی دوستگی کریں. اپنے آپ کو سب سے ایک آخری نصیحت کر دوں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو نیک بن جائے. مجھ سے پوچھا کسی نے نیک کیسے بنوں، تو فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو نیک بن جائے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تصور کر کہ دنیا میں تجھ سے زیادہ کوئی گناہگار ہے ہی نہیں. اگر تو نیک بننا چاہتا ہے تو یہ تصور کر لے، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ تجھ سے زیادہ کوئی گناہگار ہی نہیں ہے اس روئے زمین پر. فرمایا اگر تو عالم بننا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے تجھ سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے. بے شک. اگر تو امیر بننا چاہتا ہے تو سمجھ لے تجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. اور فرمایا کہ اپنے جو تجھ سے عمر میں بڑے ہیں انہیں بھی اپنے سے بہتر سمجھ، جو عمر میں کم ہے
انہیں بھی اپنے سے بہتر سمجھ. کسی نے پوچھ لیا حضرت جو عمر میں بڑے ہیں وہ تو بات صحیح ہے ہم سے اچھے ہیں، لیکن جو عمر میں کم ہیں چھوٹے ہیں ہم سے انہیں بہتر کیسے؟ فرمایا یہ سوچ یہ عمر میں تجھ سے بڑا ہے نا تو اس کی نیکیاں بھی تجھ سے زیادہ ہیں، اور یہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تجھ سے کم ہے. یہ تصور کر. تو ہم لوگ یہ تصور رکھیں اور اپنے عمل سے اپنے کردار سے لوگوں کو پیار کا محبت کا پیغام دیں. اپنے عمل سے چاہے وہ زبان سے ہو، ہمارے جو اگر بات کریں تو زبان ایسی ہو کہ ہمارا محبت کا پیغام ہوتی ہے. اسے ضرورت پڑے تو ہم تیار رہیں، ایک مٹھی بن کر رہے. حضور نے فرمایا ایسے کر کے فرمایا تھا، ایسے انگلی ڈال کے فرمایا مسلمان کی مثال ایسی ہے جسے اینٹیں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ایک اینٹ نکلتی ہے تو پوری دیوار کمزور ہونے لگتی ہے. فرمایا تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ پیٹ میں درد دوسرے کے ہو، تکلیف تمہارے ہو، تب پھر تمہارے جینے کا مزہ ہے. اور جب اس حال میں جیے تھے تو دیکھو کہ سب کچھ ہمارا تھا، اور جب ہم نے یہ راستہ چھوڑا تو سب کچھ ہو کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں. اللہ سے دعا کرے پروردگار عالم ہم نے تیرے حبیب کی یہ محفل سجائی اور اپنے بستروں کو آپ لوگوں نے چھوڑا، دل بھر کے تھکے ہارے ہوں گے، کام کیا ہوگا، پھر بھی حضور کی محبت میں آپ آئے. تو جس کی محبت میں آپ آئے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے. وہاں سے دشمن خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے بابا. وہاں سے جو بڑے سے بڑا دشمن ہوتا تھا وہ بارگاہ رسالت سے کبھی خالی نہیں گیا. تو ہم تو نکمے ناکارہ جیسے بھی ہیں غلام ہیں مصطفیٰ کے، ان کا ذکر کیا ہے، سنا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ان کی شان کے مطابق ہمیں ضرور ملے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.